ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ماتمی جلوس نکالے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام پیپلز پارٹی کے اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد گلگت بلتستان میں ایک جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ پوسٹ لینے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، دوسری مبارکباد میں سی ایم صاحب کو دوں گا جنہوں نے 13واں بجٹ پیش کر کے اس اسمبلی میں ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، اور ایک ان حالات میں جو ملکی حالات ہیں اور جو گرانٹ صوبوں نے وفاق کو دیے، اس کے بعد ایک متوازن بجٹ پیش کیا۔ میں ان تمام اداروں کو بھی، سندھ حکومت کی ڈپارٹمنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بجٹ میں جو ہے وہ دن رات کام کیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو، سی ایم صاحب کا اپنا عملہ ہو، یہاں آپ کی اسمبلی کے لوگ ہوں، ان سب نے بڑی محنت سے یہ بجٹ تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد میں شکریہ بھی ادا کروں گا سی ایم صاحب کا کہ پچھلے سال بجٹ سیشن میں جو میں نے گزارشات پیش کی تھیں وہ اس سال جو ہے ان پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، خاص طور پہ ایک نیا بہترین ہاسپٹل لاڑکانے کے لیے۔ اس پہ میں ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ کا، سی ایم کا اور تمام ان لوگوں کا جو ان پہ کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا منصوبہ جو میں نے گزارش کی تھی وہ تھی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کے لیے، وہ بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں، اور انشاءاللہ بس یہ میں امید رکھتا ہوں افسران سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، کہ وہ وقت سے یہ منصوبے وہاں پہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس دن میں اس اجلاس میں تھا نہیں، مگر پچھلے سارے جو بھی یہاں پہ سیشنز ہوئے ہیں ان کو سن کے، کیونکہ میں لاڑکانے میں تھا، ان کو سن کے لوگ بڑے مایوس ہوئے۔ وہ ایک ہارمنی کی بات جو چل رہی تھی اس کو بڑا دھچکا پہنچا۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ جی معزز رکن، معزز رکن، اس میں معزز کی کیا بات ہے جو اسمبلی میں آ کے یہ فرما دے کہ بوری بند لاش کبھی دیکھی ہے، بوری کبھی سہ پاؤ گے؟ تو یہاں پہ تو نوجوان ہیں، مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں، ہم نے بوری بند لاشیں دیکھی ہیں۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ لاشیں ہیں جن کو گھروں سے اغوا کر کے، ٹارچر سیلوں میں ڈرل کر کے، اور اس کے بعد ان کو بوریوں میں بند کر کے راستوں پہ پھینکا گیا، اور مختلف اخبارات میں آتا تھا کہ آج شاہ فیصل کالونی سے اتنی بوری بند لاشیں ملی۔ ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے اورنگی میں وین میں بند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو زندہ جلا دیا گیا، ہم نے دیکھا ہے۔ میں یہاں پہ وہ کہنا نہیں چاہتا کہ کراچی سے، شاہ فیصل کالونی سے، دوسری جگہوں سے خاندان کے خاندان جو ہے حیدرآباد میں آئی ڈی پیز بن چکے تھے۔ ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ لطیف آباد نمبر 9:45 میں عبد المالک سمرو کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس نے کیا؟ آپ ہمیں کیا یاد دلاؤ گے؟ آپ کو تو کسی نے بتایا ہوگا نا، ہم نے تو دیکھا، ہم نے سہا۔
ہم نے 30 ستمبر بھی دیکھا اور 1 اکتوبر بھی دیکھی. اسٹیل مل کی بس پر حملہ بھی دیکھا. سب دیکھا ہم نے, سب سہا ہم نے. مگر کیا اس کے بعد ہم سب آپس میں نہ ملے؟ کیا ان سالوں کو پھر سے آپ نے یاد کرنا ہے اور نوجوانوں کو, ٹین ایجرز کو وہ یاد دلانا ہے؟ کیا یہ فخر کی بات تھی؟ یہ کس کے لیے فخر کی بات تھی؟ سندھ کے رہنے والوں کے لیے؟ ٹنڈے منڈے لولے لنگڑے مادھوری پتہ نہیں کیا کیا کانا, کیا یہ القابات یہ پھر دہرانے پڑیں گے, یاد دلانا پڑے گا؟ بس کر دو اب ان چیزوں کو. یہ نفرت کی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, چھوڑ دو ان چیزوں کو, آگے بڑھو. آپ کا اور ہمارا گھر, ہم پڑوسی نہیں. ہماری دیوار سے اگر میرے گھر کو جلانے کی کوشش کرو گے تو اس کی تپش سے تم بھی نہیں بچ سکو گے. یہ جو معصوم یہاں پہ یہ جو اسکول کے پتہ نہیں کس اسکول کے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ سیکھ کے جائیں گے اس اسمبلی سے, ان کو یاد دلاؤ گے آپ؟ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سیاسی مطالبات ہیں, وہ بات چیت سے مل بیٹھ کر حل ہونے والے ہیں. ان کو نفرت سکھاؤ گے آپ؟ نسل در نسل جو ہے, میرے بابا نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے اس نے خوش آمدید کیا. ہندوؤں کی چھوڑا ہوا مکان اور دکان کی چابیاں آپ کے حوالے کی. ہمیں بتایا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. اور اس کے بعد کراچی کرتے ہو. کراچی سے فلم انڈسٹری کیسے گئی, کب گئی؟ کراچی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے گئی, کب گئی؟ آپ ہمیں تانا دے رہے ہو 17 سال کا تانا ہمیں دیتے ہو. 17 سال سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے, خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے. شہادتیں دی ہیں, 18 اکتوبر بھی تھا, 27 دسمبر بھی تھا. اس کے بعد یہ آج جو بہار آئی ہے اس کے بعد آئی ہے. خون جگر دیا ہے ہم نے. مت کرو اس طریقے سے. ان بچوں میں نفرت انگیز خیالات مت گھسیڑو. ہم نے سب دیکھا ہے, سہا ہے. آج کے نوجوان نے نہیں دیکھا, نہ ان کو بتاؤ. یہ فخر کی بات نہیں ہے, نہ تمہارے لیے نہ ہمارے لیے. جناب اسپیکر, میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کب اقتدار میں نہیں رہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کو ختم کرنے کے بعد سب سے بڑی پارٹی MQM تھی. 88 میں ہمارے ساتھ تھے. جام صادق اکیلا تھا, ایک سیٹ تھی اس کی, 50 سیٹیں تھیں. کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بنایا اپنا؟ کیوں نہیں صوبہ بنایا اپنا؟ کیوں نہیں کراچی کو الگ کیا؟ تمہاری تو اکثریت تھی, دہشت تھی, پورا اسٹریٹ پاور تھا آپ کے پاس. آپ کہتے کہ جی اکثریتی پارٹی ہم بنائیں گے جو ہے وزیر اعلیٰ اپنا. بناتے. جام صادق کو کیوں بنایا؟ مظفر شاہ کو کیوں بنایا؟ لیاقت جتوئی کو کیوں بنایا؟ سب ایک سیٹ والے تھے. آپ نے بنایا ان کو صرف پیپلز پارٹی کی دشمنی میں. مشرف کا پورا زمانہ آپ اقتدار میں رہے. ماہر صاحب کو کس نے بنایا؟
ایک سیٹ والے کو کس نے بنایا؟ ارباب رحیم کو کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا. مراد علی شاہ کو آپ نے نہیں بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. پھر کہتے ہو کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا, ہمارا صوبہ الگ کر دو, ہمیں الگ سے صوبہ دو. یہ بمبے بیکری کا کیک ہے کہ تمہیں جو ہے ہم ٹکڑا کر کے پھینک کر دیں گے؟ مطلب بلدیاتی انتخابات چیئرمین صاحب نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ان کے ایم این ایز کو کہا تھا, یہ جو یہاں پہ ہمیں چڑھانے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ وہ لے آؤ نظام. کب سے حکومت ہے وہاں پہ؟ عمران خان کی بھی حکومت تھی, محترمہ کی بھی حکومت ہے بلدیاتی نظام وہاں پہ, کے پی کے میں ہے. جہاں پر بھی اگر بلدیاتی نظام ہے بلوچستان میں اور سندھ میں, تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے.